علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ، وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں بڑے ہی پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ ابھی کل ہی ہمارے ملک کے وزیر اعظم، پردھان منتری نے اپنے خطاب کے ذریعے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ ہر آدمی اپنے گھر میں بند رہے، کوئی باہر نہ نکلے۔ اور ظاہر ہے کہ چاہے وہ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کیا ہو یا ریاستی حکومتوں نے لاک ڈاؤن کیا ہو یا لوکل ایڈمنسٹریشن نے لاک ڈاؤن کیا ہو، یہ ہم میں سے ہر ایک کے فائدے کے لیے ہے۔ ہر ایک کی جان کو جو خطرہ منڈلا رہا ہے فضاؤں میں، یا ان لوگوں کی شکل میں جو لوگ افیکٹڈ ہیں اس بیماری سے، ان سے بچانے کے لیے حکومتوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہ ذہن میں رہے اور یہ جان لیجیے آپ کہ حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی جان، عوام کے مال اور عوام کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اس ذمہ داری کو حکومتوں نے نبھایا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین جو موت اور زندگی کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے بھی ہمیں زندگی دے کر اس زندگی کی حفاظت کرنا سکھلایا ہے۔ کہا ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بھی قتل خود سے کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ رب العالمین نے یہاں تک کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو شریعت کے ان احکام کو سامنے رکھتے ہوئے اور حکومت کے اس اعلان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو پوری طرح سے گھروں میں بند کر لینا چاہیے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر راشن کا ہمارے گھر میں نہیں ہے کھانے کے لیے، یا ہم میں سے ہمارے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو گیا، اس کی دوا اور علاج کی ضرورت ہے، تو ایسی ضرورتوں کے لیے آپ جائیں اور اپنی ضرورت پوری کریں اور چلے آئیں۔ اس میں بھی کوشش کریں کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں نہ جائیں۔ حضرات گرامی، رب العالمین ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ہمیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ یہاں تک کہ نمازوں میں آپ دیکھیے کہ میں نے اس سے پہلے کرونا وائرس سے ڈر کیوں کی سیریز میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ اور جماعت میں بارش کی وجہ سے کہ لوگ پھسل جائیں، گر جائیں، چوٹ لگ جائے، کسی کو آنے جانے میں پریشانی ہو جائے، کیچڑ راستے میں ہے، پانی راستے میں ہے تو اس کی وجہ سے پریشانی ہو جائے، اس سے روک دیا اور کہا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی جان کو خطرہ ہے، ہمارے ذریعے کسی کی جان کو خطرہ ہے یا کسی اور کے ذریعے ہماری جان کو خطرہ ہے، تو یہ اس سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اس میں اگر ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر کے رکھ لیتے ہیں، گھروں میں ہی نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، گھر میں اگر ہمارے بچے ہیں یا اور مرد حضرات ہیں تو ان کے ذریعے ہم جماعت قائم کر لیں، عورتیں ان کے پیچھے کھڑی ہو جائیں، اور اس طرح سے ایک بڑی جماعت ہو جائے گی اور گھر کے لوگوں کو بھی نماز پڑھانے کا طریقہ معلوم ہوگا، سلیقہ معلوم ہوگا، اور نماز کی عادت بھی بچوں میں پڑے گی۔ تو یہ ذہن میں ہمارے رہے کہ جمعہ اور جماعت کے لیے بھی اگر حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو اپنے گھروں میں ہم نماز پڑھیں گے۔ جمعہ کے دن اگر ہم دور ہیں، مسجد سے بہت زیادہ دور ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے جمعہ کے لیے مسجد جانے کی، آپ گھر میں ظہر کی نماز ادا کر لیں، گھر والوں کے ساتھ جماعت سے ادا کریں یا تنہا ادا کریں، اللہ رب العالمین آپ کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان جیسی چیز، توحید جیسی چیز جو ہے، اس میں بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہیں جان کا خطرہ ہو اور تمہارا دل مطمئن ہو کہ تمہارے دل میں اطمینان ہے تو تم کفریہ کلمات اگر کہہ دیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ کوئی مجبور کر دیا جائے، کسی ایسے علاقے سے اس کا گزر ہو رہا ہو جہاں سارے اسلام کے ماننے والے نہ ہوں، اور وہاں اس کو مجبور کر دیا جائے کہ نہیں تمہیں یہ کلمہ کہنا ہے، تو اگر ہمارا دل مطمئن ہے اللہ کی توحید پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ہماری شریعت نے جان بچانے کے لیے ناجائز اور حرام چیزوں کو کھانے تک کی اجازت دی ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، اپنے سماج اور معاشرے کو بچائیے، ملک کی حکومتوں کی بات مانیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رخصت اور سہولت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو چھوٹ دیتا ہے، رخصت دیتا ہے کسی چیز میں، کسی شرعی حکم میں، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ بندہ اس کی رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے، خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ بندہ اس کی رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سفر میں ہم ہیں، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں کرنا ہے، یہ چھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اگر ہم چھوٹ پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ بندے کو ہم نے اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے حساب سے چھوٹ دی ہے، تو وہ ہماری اس چھوٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنی کمزوری کو سمجھ رہا ہے، اور اللہ کی قوت اور اللہ کی نعمت کو وہ محسوس کر رہا ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹ اللہ تعالیٰ نے، آپ روزے میں دیکھ لیجئے، روزے میں بیمار ہو گئے، روزہ معاف ہو گیا، بعد میں رکھیں گے جب صحت ہوگی۔ سفر پر نکل گئے، روزہ معاف ہے، بعد میں جب سفر سے لوٹ کر آئیں گے تو روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی روزہ معاف ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، یا حمل والی عورت ہے، یا حائضہ اور نفاس والی عورت ہے، ان لوگوں کے لیے وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گی۔ تو ہماری شریعت نے سہولت دی ہے، ہماری شریعت اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ تو ہم اپنے آپ کو جمعہ اور جماعت کی حاضری کے لیے ایڈمنسٹریشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، پولیس کے عملہ کو نظر انداز کرتے ہوئے جمعہ اور جماعت کے لیے زبردستی حاضر ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں خطرہ بھی ہے، یقینی طور پر خطرہ ہے۔ سائنس نے، ٹیکنالوجی نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ وائرس پھیلنے والا وائرس ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں میں داخل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم کسی کوڑھی آدمی سے اسی طرح سے بچو جس طرح سے تم شیر سے بچتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک کوڑھی آدمی سے ہاتھ ملانے اور مصافحہ کرنے سے منع کر دیا۔ یہ ساری حدیثیں اور شریعت کی یہ سارے نصوص، شریعت کی یہ ساری دلیلیں ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہیں، اور یہ کہ ہم اس میں بچاؤ کی تدبیر اور بچاؤ اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اللہ پر توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پر توکل میں اسباب اختیار کرنا بھی ہے، اسباب اختیار کر کے توکل کرنا ہے، اسباب اختیار کر کے توکل کرنا ہے کہ ہم نے دوا کھائی اور پھر اللہ رب العالمین پر ہمارا توکل ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک کرے گا دوا کے ذریعے۔ صرف دوا ہمارے لیے کارگر نہیں ہے، صرف احتیاطی تدابیر ہمارے لیے کارگر نہیں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنے رب سے لو لگائیں کہ رب ہمیں ان ایسی خطرناک بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے کرونا وائرس سے ڈر کیونکہ ویڈیوز میں دعائیں بھی آپ کو سکھائی، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، کثرت سے توبہ استغفار کریں، گھر میں جماعت اور نماز کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، صبح و شام اللہ رب العالمین سے استغفار، توبہ استغفار کا ماحول بنائیں، اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کریں، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اس قسم کی وبا پھیلی ہوئی ہے ان سب کے لیے دعا کریں۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ سے نواز دے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ اس نے جو ہمیں سہولتیں دی ہیں اپنی شریعت میں مختلف انداز کی، ان سہولتوں سے ہم فائدہ اٹھا کر اپنے رب کی کبریائی بیان کرنے والے اور اپنی کمزوری اپنے رب کے سامنے ثابت کرنے والے بندوں میں سے بنے۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے دے۔ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔